صحافی صاحب جن شخصیات اور صحافیوں کو اولین معلومات حاصل رہی ہے ملکی سیاسی صورتحال سے متعلق، ان میں سے ایک اہم شخصیات بھی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد اور پشاور میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا حکومت باقی روک سکے گی عمران خان صاحب کو ان کے لانگ مارچ سے، یا پھر صرف لانگ مارچ سے نہیں، اگر وہ وہاں پر طویل احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس سے حکومت روکنا چاہتی ہے انہیں؟ جنید، ایک تو اسلام آباد میں اور اس حکومت نے پوری حکومتی اور ریاستی قوت کو استعمال کر کے روکنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں پہ خیبر پختونخوا میں تمام سرکاری وسائل، تمام سرکاری اداروں، تمام سرکاری دفاتر کو استعمال کر کے پوری قوت کے ساتھ آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس الیکشن میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، میں اس کو جائز الیکشن نہیں سمجھتا تھا، اور میں لیکن ڈیفیکٹو مانتا تھا، لیکن ایک شہری ہونے کے ناطے بھی کبھی بھی میں نے فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک شہری کی حیثیت سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا، مثلا آج اگر میں یہ کہوں آئی جی خیبر پختونخوا کو کہ وہ محمود خان کے آرڈر نہ مانے، تو کیا مجھے آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں فتنہ پھیلا رہا ہوں نا، جب آپ ایک فورس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حکومت کا آرڈر نہ مانیں، تو میں محمود خان صاحب پہ تنقید کروں گا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، لیکن میں اگر ان کی فورس سے کہوں کہ آپ اپنی حکومت کے آرڈر نہ مانیں۔ آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے پولیس والوں سے کہا ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ آرڈر نہ مانیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ریما نے تفصیل بیان کی، میں بھی اس سے اتفاق کرے کہ کسی کے گھر پہ چاپوں کی میں مذمت کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسانی جان اللہ نے کہا ہے کہ وہ کعبے سے زیادہ مقدس ہے۔ تو سیاست میں آپ اس آپشن کی طرف کہ جس میں انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہو، اس وقت جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس تمام آپشن ختم ہو جائیں۔ اب مثلا ان کے پاس آسان رستہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت توڑ دے، اسمبلیوں سے یہ استعفوں کا جو ڈرامہ کیا ہے اسپیکر کے پاس جا کے وہ کر دے، تصدیق کر لے، پھر باقی اسمبلیوں سے نکل جائے، تو اس حکومت پہ اتنے دباؤ بڑھ جائے گی کہ یہ خود بخود الیکشن کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ وہ رستے تو وہ نہیں اپناتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آپ کے پہلے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ ابھی مارچ سے پہلے ایک پولیس والے کی جان لے لی گئی، اور پھر یہ ہے کہ خود جس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا جس کا ریما نے ذکر کیا، یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسروں کی اجازت دی۔ کیا مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ میں خونی مارچ کروں گا؟ کیا وہ وہاں سے آگے بڑھے جہاں سے وعدہ کیا تھا؟ کیا بلاول نے یہ کہا تھا کہ میں خونی مارچ کروں گا؟ دوسرا، آپ کی تاریخ بھی دیکھی جاتی ہے، آپ کی ہسٹری بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دھرنوں میں وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ میں نے چودھری نثار سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا، پھر آگے بڑھے۔ یہ جس دفتر میں اس وقت بھٹی صاحب جیو میں نہیں تھے، روزانہ یہاں پہ پتھراؤ ہوتا تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا، سول نافرمانی کا اعلان کیا گیا، بجلی کے بل جلائے گئے۔ تو ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے۔ پھر ایک اور چیز، وہ اپنے اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ اب اس حکومت کے دور میں جو عمران خان صاحب کی حکومت میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تیار ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو پیغام پاکستان ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جہاد وہ صرف ریاست کر سکتی ہے، ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتی۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی یہ تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پرامن رہنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ نمبر 2، اس نے اس کو خونی مارچ کا نام دیا ہے۔ نمبر 3، اس نے اس کو جہاد کا نام دیا ہے، جو کہ صرف ریاست کا اختیار ہے۔ ہاں، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ کسی کے ذریعے بھی حکومت کو پرامن رہنے کی
اور قانونی حدود تک محدود رہنے کی گارنٹی کرا دے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پکڑ دکڑ پھر چھوڑ کے ان کو اس کی اجازت دے دے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آج بھی، مثلا میں آپ سے سمپل یہ سوال پوچھتا ہوں کہ فورسز سے یہ کہنا، ایک پولیس بھی ایک فورس ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا حکم نہ مانیں تو یا حکومت کا نہ مانیں، کیا یہ فتنہ پروری ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے مارچ کو پہلے سے یہ کہنا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، یہ فتنہ پھیلانا ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں حیران ہوں کہ ہماری عدالتیں اس کا خود سو موٹو کیوں نہیں لے رہی؟